ناظرین مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب آپ کا. اعظم نذیر تارڑ صاحب میرے ساتھ تھے, کہہ رہے تھے کہ جو چچا بھتیجی میں ایک رفٹ کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ شگوفے ہی رہیں گے, اس میں کوئی حقیقت بات نہیں ہے. لیکن ہم بھی یہ بات جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی جو ایک سوچ ہے, مفاہمانہ سوچ, جس کے لیے وہ نواز شریف صاحب کے لندن جا کر پیر پکڑنے کے لیے بھی تیار تھے, اور وہ مریم نواز صاحبہ جنہوں نے آج کہا کون سی ڈیل, کیسی ڈیل, ہم پاگل ہیں کہ اتنی جدوجہد کرنے کے بعد بھی ڈیل کر لیں گے. تو ایک سوچ میں, ایک پالیسی میں ایک فرق تو نظر آتا ہے نا سہیل وڑائچ صاحب آپ کو؟ دیکھیں شازیہ, سوچ میں فرق ہے, راستے میں فرق ہے, لیکن منزل تو ایک ہے. منزل یہ ہے کہ سیاست کو کس طرح سے کامیاب کرنا ہے, لوگوں کو کس طرح اپنے ساتھ رکھنا ہے, اور کس طرح سے اقتدار حاصل کر کے اپنے نظریے کو نافذ کرنا ہے. تو جب سوچ ایک ہے, راستہ ایک ہے, اور اس کی منزل ایک ہے, تو راستے الگ الگ ہو سکتے ہیں. ان کے راستے الگ ہیں, وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں, گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں, اور لیکن الٹیمیٹلی دونوں جس میں فائدہ ہوتا ہے. جب شہباز شریف کو آگے کرنے کا وقت ہوگا تو دیکھیں نواز شریف نے ان کو پرائم منسٹر کے لیے نامینیٹ کیا, ان کو مسلم لیگ نون کا صدر بنا دیا. اگر اتنا ہی اختلاف ہو تو کیوں ان کو یہ عہدے دیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ بھی تو ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ذرا شہباز شریف کو آگے کر کے دیکھیں اور ذرا ٹیسٹ کیا جائے کہ جو ان کی مفاہمانہ پالیسی ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے کتنی سپیس کریٹ کرتی ہے. یہ بھی تو ایک وجہ ہو سکتی ہے. یہ درست ہے, لیکن آپ یاد کریں جنرل مشرف کے زمانے میں بھی شہباز شریف صاحب کو پی ایم ایل این کا پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا, اور اس وقت بھی یہی صورتحال تھی. ان کی پالیسی آپس میں بیٹھ کے بناتے ہیں, راستے دو ہیں, ہدف ایک ہے, اور ہدف یہ ہے کہ کس طرح کامیابی حاصل کرنی ہے. صحیح. موجودہ پی ڈی ایم جسے 2 دن پہلے شہباز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا, اب اس سے پہلے بھی میں یہ بات کر رہی تھی کہ جو ایک گھن گرج ہوتی تھی, جو دھمکیاں دینے کا سٹائل ہوتا تھا, حکومت کو گھر بھیجنے کی تاریخیں دی جاتی تھی, استعفوں کی دھمکیاں دی جاتی تھی, وہ سب کچھ ہمیں نظر نہیں آیا. مریم نواز اس جلسے میں نہیں تھی, اے این پی نہیں تھی, پاکستان پیپلز پارٹی نہیں تھی. موجودہ جو پی ڈی ایم چل رہی ہے اور جو اس سے پہلے پی ڈی ایم ہم نے دیکھی ہے, کیا فرق لگتا ہے آپ کو؟ شازیہ ایک بات تو کلیئر ہے کہ اب حکومت کو رخصت کرنا جو پی ڈی ایم کے لیے ناممکن ہو گیا. جو پہلے یہ تاثر تھا کہ پی ڈی ایم کوئی لانگ مارچ کر کے, کوئی احتجاجی تحریک چلا کے, نو کانفیڈنس کر کے حکومت کو گھر بھیج سکتی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ یہ تاثرات جو ہے ختم ہو گئے ہیں. اب تو لگتا ہے ساری گیم اگلے الیکشن کی ہے. اگلے الیکشن کے لیے سارے اپنی بیٹس لگا رہے ہیں, چاہے وہ پی ڈی ایم ہو, چاہے تحریک انصاف ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو. اب تو اگلے الیکشن کی طرف سارے دیکھ رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا, کیونکہ شہباز شریف صاحب نے بھی پرسوں اپنے جلسے میں یہی کہا کہ ووٹ کی طاقت کے ذریعے ہم اس حکومت کو گھر بھیجیں گے. انہوں نے کوئی استعفوں کی بات نہیں کی, انہوں نے کوئی زور زبردستی کی بات نہیں کی, انہوں نے کوئی دھرنے کی بات نہیں کی, کوئی کسی ایسی ایکٹیویٹی کی بات نہیں کی. یہ آپ کی بات بہت حد تک بالکل زبردست آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں. آزاد کشمیر الیکشنز میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ نون لیگ آپ کو لگ رہی ہے زبردست جماعت آگے لگ رہی ہے؟ کیونکہ حکومت تو یہ دعوے کر رہی ہے کہ ان کے پاس تو کینڈیڈیٹس ہی نہیں ہیں, پیپلز پارٹی کے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے, جبکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں ہمیشہ وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوا ہے جو سینٹر میں رہا ہوتا ہے, جس کی اسلام آباد میں حکومت ہوتی ہے. تو کیا آپ کی پرسیپشن ہے ان الیکشنز کو لے کر؟ جی بار بار تجربوں سے یہی ثابت ہوا ہے کہ جس کی سینٹر میں حکومت ہوتی ہے, جو گلگت بلتستان کے لوگ یا آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اس کو آپٹ کرتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے فنڈنگ جو ہے فیڈریشن نے دینی ہے, تبھی ان کا کوئی فائدہ ہے. اگر وہ ایسی پارٹی کو لے آئیں گے جس کی حالات خراب ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ سے, تو اس کو کوئی چلنے نہیں دے گا. اس لیے لوگ اس کو ووٹ دیتے ہی نہیں ہیں ہمیں. اور دوسرا یہ ہے کہ نون لیگ نے حکومت کر لی, اب ظاہر ہے اگلی کسی نہ کسی نئی پارٹی جو ہے, اور اس میں پی ٹی آئی کا زیادہ چانس ہے. ہاں باقی پاکٹس پیپلز پارٹی کی بھی ہیں, نون لیگ کی بھی ہیں, لیکن زیادہ چانسز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہوں گے.
صحیح. ایک آخری سوال سہیل وڑائچ صاحب, اسمبلی کے اندر ایک ہمیں بڑی تبدیلی نظر آئی ہے. ایک ماحول ہم نے وہ بھی دیکھا جب بجٹ کی کاپیاں چل رہی تھیں, وہ ماحول بھی دیکھا جب گالم گلوچ ہو رہے تھے, وہ ماحول بھی دیکھا ایک دوسرے کو دھکے دیے جا رہے تھے. پھر ایک دن وہ بھی آیا, اپوزیشن نے بڑی تمیز کے ساتھ تہذیب کے ساتھ پرائم منسٹر کی تقریر سنی. پھر جو حکومتی لوگ تھے, ٹرائیری بینچ کے لوگ تھے, انہوں نے اپوزیشن کی تقریریں سنی. تو یہ کتنا بڑا آپ کو چینج لگا اور آپ کو لگ رہا ہے یہ آگے بھی چل پائے گا؟ دیکھیں شازیہ, ہونا تو یہی چاہیے کسی بھی ایک ڈیموکریسی کے اندر, پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر. ہماری حالانکہ حالت بڑی خراب رہی ہے, بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے, لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے اچھے پارلیمنٹیرینز پیدا ہوئی ہیں, بڑی بڑی پارلیمنٹ کے اندر اچھی تقریریں ہوئی ہیں. تو ہمیں دوبارہ اس طرف جانا چاہیے کہ پارلیمنٹ کے اندر ڈبیٹس ہوں, وہاں پہ تقریری مقابلہ ہو, ایک دوسرے سے بات کریں. یہ تو سب سے اچھا ہے, اس سے پاکستان بہتر ہوگا, پاکستان کی ڈیموکریسی بہتر ہوگی, پاکستان کی پارلیمان بہتر ہوگی. عمران خان صاحب کو قومی سلامتی کے اجلاس میں جانا چاہیے تھا؟ بالکل جانا چاہیے تھا. میرا خیال ہے جس نے بھی انہیں مشورہ دیا نہ جائیں, چاہے اپوزیشن نہیں دیا ہے, غلط دیا ہے, انہیں جانا چاہیے تھا, بیٹھنا چاہیے تھا. یہ ایک ریئر اپرچونٹی ہوتی ہے جس میں آپ اپوزیشن کے ساتھ مل کے ایک اتحاد اور ایک پورے ملک کی سطح پہ آپ بات کرتے ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس اپرچونٹی کو مس کیا. لیکن حکومت نے یہ عذر دیا کہ پرائم منسٹر نے یہ سوچا کہ بائیکاٹ کرنا مناسب نہیں ہے اپوزیشن کا. اگر اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم بائیکاٹ کر دیں گے اگر عمران خان وزیر اعظم تشریف لائے, تو اس سے بہتر ہے میں نہ جاؤں. تو یہ کوئی اچھی اسٹریٹجی تھی, آلدو اپوزیشن مان نہیں رہی ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی. میرا خیال ہے کہ ہر صورت میں منوا کے پرائم منسٹر کو بھی شامل ہونا چاہیے تھا. پہلے ایسی جتنی بریفنگز ہیں ان میں پرائم منسٹر بھی شامل ہوتے تھے اور لیڈر آف دی اپوزیشن بھی شامل ہوتے تھے. یہ اس دفعہ ایسا کیا ہو گیا کہ جی پرائم منسٹر کے آنے پہ ہم بائیک آؤٹ کر دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں تھا. اب اگر اپوزیشن نے بھی یہ کیا ہے تو غلط کیا. اسٹیج شیئر کرتے نظر نہیں آئیں گے, چاہے وہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہو یا آزاد کشمیر کے الیکشن مہم ہو. نہیں, آپ شاید یہ بھول رہی ہیں کہ صرف 8 ماہ پہلے جب لائرز موومنٹ کے وہ جو سارے سیگمنٹس تھے اور جو وکلا کی تنظیمیں تھیں, انہوں نے پچھلے سال سپٹمبر اینڈ کے اوپر آل پارٹیز کرائی تھی. اور پھر اس کے بعد رمادہ اسلام آباد میں جب پہلی دفعہ پی ڈی ایم کے تشکیل کے لیے میٹنگز ہوئیں, اس میں مریم نواز اور شہباز صاحب دونوں موجود تھے. ہم لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو پی ڈی ایم کے متحرک ہوتے سار گرفتار کر لیا گیا اور انہیں پابند سلاسل رکھا گیا. ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ شہباز صاحب کی جو بیل ہے وہ صرف 2 ماہ قبل ہوئی ہے, 3 ماہ قبل, اور اس کے بعد وہ ایکٹیو ہوئے ہیں پالیٹکس میں. تو کئی دفعہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, یہ کوئی پلانڈ نہیں ہوتی. ابھی کشمیر کے الیکشنز آ رہے ہیں, اس کے بعد اور بہت سارے ایونٹس ہوں گے. آزاد کشمیر کے الیکشن کی مہم میں شہباز شریف اور مریم نواز اکٹھے کیمپین کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اکٹھے جلسوں میں نظر آئیں گے. اس لیے آپ کی اور میری خواہش کے مطابق انہیں اکٹھے نہیں بیٹھنا چاہیے. نہ یہ میری خواہش پہ اکٹھے ہوں گے نہ آپ کی خواہش پہ ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خود اپنے اسکیجول بنا رکھے ہیں, انہوں نے اپنے اپنے حصے کا کام کر رکھا ہے. اور پارٹی میں اسی لیے جب 2 3 4 لوگ اکٹھے کام کر رہے ہوں تو انہیں یہ سہولت ہوتی ہے کہ انہوں نے کون سا کام کہاں پہ کرنا ہے. مریم نواز صاحبہ نے آج میرے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی پیشی کے بعد بات کھل کے کر دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کی پارٹی کے صدر ہے. اور میری بھی یہ فیلنگ ہے, ہم لوگ بارہا میٹنگز میں اکٹھے ہوتے ہیں, ایک ہمارا فیملی اور سوشل سیٹ اپس ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ شریف فیملی میں کوئی اختلاف ہے یا ہو سکتا ہے. اور جو بات میں پہلے کر رہا تھا آپ نے بیچ میں بات کر دی. ایک بات اٹل اور کلیئر ہے کہ مسلم لیگ نون میں ایک ہی بیانیہ ہے, وہ ہے میاں محمد نواز شریف کا بیانیہ. نہ شہباز شریف صاحب اس سے پیچھے ہے, نہ حمزہ شہباز اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب, مسلم لیگ نون کے رہنما میرے ساتھ تھے. بہت شکریہ آپ کا.